خمینی ہے۔ آپ سن 1902 عیسوی میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمین شہر کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ خمینی مشہور ہو گیا۔ آپ کے والد بھی عالم دین تھے جو آپ کے پیدا ہونے سے چند دن قبل ہی شہید کر دیے گئے۔ آپ کے والد کا قاتل اس علاقے کا حکمران تھا۔ بچپن سے ہی عالم دین حاصل کرنا شروع کر دیا اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہور عالم شیخ عبد الکریم خابری عددی کے پاس عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ کے استاد شیخ عبد الکریم نے بعد میں قم ہجرت کی اور پھر آپ بھی قم آ گئے اور امام خمینی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امام خمینی نے 20 سال تک علم فقہ، اصول، فلسفہ، عرفان و اخلاق حاصل کیا، تاریخ اسلام اور سیاسی موضوعات کے سلسلے میں مطالعہ کیا۔ ذاتی صلاحیت اور دینی امور پر مہارت کی بنا پر بہت جلد دوسروں کو بھی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت جلد عقلی اور لسانی امور کے استاد کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ آیت اللہ برودرجی کے بعد ان کا شمار شیعوں کے مرجع تقلید میں ہونے لگا، مگر جس جانب ان کی توجہ تھی وہ ان کی سیاسی تقاریر تھی، جس میں انہوں نے اسلامی معاشرے کو پہلوی بادشاہ کی جانب سے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئی کوششوں کی خوب مذمت کی۔ آپ کی تقاریر قابض صہیونیوں مطلب یہودیوں جو فلسطین پر قابض تھے اور امریکی ظلم و بربریت کے خلاف شدت اختیار کر چکی تھی۔ فلسطینی تحریک چاہے سنی تحریک ہے مگر آج بھی حماس جیسی تنظیم کو ایران آج بھی کھل کر سپورٹ کرتا ہے۔ اسی تحریک کی جھلک سن 1963 اور 1966 کی عوامی تحریک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایران کی سابقہ امریکی شاہی بادشاہی پہلوی حکومت نے پہلے تو آپ کو ترکی اور پھر عراق کی طرف جلا وطن کر دیا تاکہ آپ نجف کے اندر ہی دب کر رہ جائیں۔ آپ کی شخصیت تقریب بین المذاہب کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فقہ میں اور ان کے مشہور استاد آیت اللہ برودرجی سے اتحاد کے متعلق بہت سے نکات سیکھے اور فقہ میں مداراتی تقیہ کے قائل تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ اہل سنت سے اختلاف سے بچیں تاکہ اتحاد قائم ہو اور غیر طاقت مسلمانوں پر غلبہ نہ حاصل کر سکے۔ اس کی ایک اہم چیز آج کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ آپ کے استاد برودرجی نے اتحاد پر زور دیا تو امام خمینی نے اس کو عملی جامہ پہنا کر بھی دکھایا، یہاں تک کہ یہ مشہور فتویٰ انہی کا ہے کہ شیعہ مسجد بیت الحرام کعبہ میں ہونے والی امامت اہل سنت برادران کے پیچھے ہی ادا کریں، مگر آج ہمارے بعض اہل سنت گروہ اپنے ہی اہل سنت کے پیچھے نماز کو حرام جانتے ہیں، اور بعض نے دور حاضر میں یہاں تک فتویٰ جاری کیا ہے کہ نجدی وہابیوں کے پیچھے حج اور نماز حرام ہے، جس کا فائدہ آج غیر مسلم اٹھا رہے ہیں اور امت مزید ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ 13 سال بعد انقلاب کے شعلے پھر بھڑکنے لگے۔ محمد رضا پہلوی بادشاہ نے امام خمینی کو ایرانی عوام سے مزید دور کرنے کے لیے عراقی حکومت سے مشورہ کیا کہ امام خمینی کو اپنے بھی ملک سے نکال دیا جائے، اور پھر مجبوراً آپ کو پیرس جانا پڑا۔ وہاں پیرس کے نوف رسولہ کے قبضے میں 3.5 مہینے قیام کیا۔ اسی دوران تحریک انقلاب کو مزید دنیا تک پہنچایا۔ یہ انقلاب سن 1979 میں آخر کامیاب ہو ہی گیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ایرانی عوام نے اسلامی حکومت کے طور پر اس تحریک کے عہدیداران کو قبول کر لیا اور امام خمینی اس حکومت کے 10 سال کی قیادت کے لیے سامنے آئے اور اسلامی سیاست کی بنیاد پر مبنی روحانیت اور عدل اور بہادری کی عزت کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مشرقی اور مغربی سامراج سے دور فقط اسلامی جمہوریہ کا نعرہ لگایا اور راہ اتحاد کو ہموار کیا۔ امام خمینی نے مسلمان کے تمام مسائل پر توجہ دی۔ اسی دوران مغرب نے ان کے خلاف سازشوں کے ایجنڈے کو مزید تقویت دی۔ مسلمان جو کہ ذلیل حالت میں، جو کہ ان کے نزدیک ایک نہایت اہم ترین مسئلہ تھا، اس پر بھی امام خمینی نے خاص توجہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں پر تمام مسائل کی جڑ ان پر مسلط کردہ ذلتوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا ایسا کام ضروری ہے جو انہیں پستی اور ذلت اور رسوائی سے نکال کر عزت کی جانب پہنچائے۔ اس کا عملی جامہ انہوں نے یہ کیا کہ ایرانی عوام کو وہ اسلام کی جانب لے آئے، کیونکہ اس سے قبل مغرب قوتوں نے کافی طاقت استعمال کی کہ ایران کو مذہبی اور اسلامی چیزوں سے دور رکھا جائے اور ایران کو اسلام سے قبل کی صورتحال میں دوبارہ واپس پہنچا دیا جائے، مگر خمینی صاحب کا پہلا کام یہی تھا کہ وہ ایران کو اسلام کی جانب واپس لے آئے اور ان کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو بحال کیا جائے۔ تقریب اسلامی کا مسئلہ اس وقت بہت اہم تھا تاکہ 19ویں اور 20ویں صدی کے مسلم شیعہ سنی اتحاد کو ایک کیا جائے۔
इस ज़रूरत के लिए हर कोई एक ही नया मशवरा और तरकीब देता था। सैयद जमाली की तरकीब कामयाब हुई और उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को बेदार किया और दीनी इल्मी मराकज़ में भी तब्दीली कायम की, ताकि इस्लाम को सही मायनों में तबलीग के तौर पर अवाम तक पहुंचाया जाए। लिहाजा अहम इक़दामात में अहम कोशिश और इत्तेहाद उम्मत थी। आपकी नज़र में सियासत हुकूमत के मायने नहीं रखते थे, बल्कि इनका मतलब था कि उम्मत इस्लाम के अमूर की जानब तवज्जो दे। आपने फरमाया, हमारी सियासत हमारी दियानत है। जिस तरह सियासत में उम्मत मुसलमा के अमूर पर तवज्जो दी जाती है, वैसे ही दीन में अमूर मुस्लिमीन पर भी तवज्जो देना नहायत ज़रूरी है। आपने दो साहबजादे मुस्तफ़ा खुमैनी और अहमद खुमैनी छोड़े। आप कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। आपने 3 जून 1999 को वफात पाई। 87 साल की उम्र में तेहरान में मदफून हुए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो इमाम खुमैनी पर पसंद आए तो लिहाजा ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं। और मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल